اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ وہ آزماتا ہی اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ اگر کبھی تم تھک جاؤ تو کبھی مایوس نہ ہونا، خدا سے گفتگو کرنا، سفر کی جستجو کرنا۔ یہ اکثر ہو بھی جاتا ہے کہ بندہ تھک بھی جاتا ہے، مقدر کا برا جانو گے تو یہ ہو بھی جاتا ہے، مگر تم حوصلہ رکھو، وفا کا سلسلہ رکھو، جسے خالق سمجھتے ہو بس اسی سے رابطہ رکھو۔ کبھی دیکھا ہے کہ کسی ماں نے اپنے بچے کو گپ اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو؟ کبھی نہیں نا؟ تو پھر وہ اللہ ہے جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، وہ کیسے تمہیں چھوڑ سکتا ہے؟ تو پھر اس واحد لا شریک پر یقین رکھو۔ جہاں نماز پڑھو اس جگہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تاکہ بدن کے تمام حصوں میں سکون پیدا ہو جائے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس طرح کہ یہ خیال کرو کہ کعبہ تمہارے سامنے، پل صراط تمہارے پاؤں کے نیچے، جنت تمہارے سیدھے ہاتھ کی طرف، جہنم تمہارے الٹے ہاتھ کی طرف، اور موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے، اور سمجھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ فضول خیالات سے نجات ملے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ نیند کی وجہ نہیں ہے، بلکہ جو تم سارے دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ اگر تہجد میں سورہ یاسین پڑھ کے دعا مانگی جائے تو وہ دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ ایسے 3 دل ملتے ہیں، رات کا دل، قرآن کا دل اور انسان کا دل۔ یہ 3 دلوں کا ملنا قبولیت کا سبب بنتا ہے انشاءاللہ۔